سے درد محسوس کرے، میری پریشانی حال کو دیکھ کر میرے آقا پریشان ہو جائے، بھلا اس کی نعت پسند نہ آوے، ان کی بات پسند نہ آوے، ان کا ذکر پسند نہ آوے، ان کی صبح اچھی نہ لگے، ان کی شام اچھی نہ لگے، ان کی زندگی کے گوشے گوشے اچھے نہ لگے، ان کے کردار اچھے نہ لگے، تو پھر اور کیا اچھا لگے گا؟ جو مصطفیٰ جان رحمت کی نظروں میں ہم جیسے برے اتنے پاتے ہیں، اتنے اچھے لگتے ہیں کہ چوٹ لگتی ہے تو تکلیف محسوس ان کو ہوتی ہے۔ میرا بھی مزاج ہونا چاہیے، جس رسول کو میرا اتنا درد ہے اس نبی کے نام پہ ہمیں اتنا ہی پیار۔ ابھی میں آپ کا تیور دیکھ رہا تھا کہ میں نے درود شریف پڑھا ہے، سوائے شیطان کے اور کوئی نہیں ہے جو نبی کے نام پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہوگا۔ ان کی آمد کے موقع سے، ان کے عطیے کے موقع سے، یہ کیا ہے؟ زمین کا بچھونا، آسمان کا شامیانہ، چاند و سورج کے روشنی، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ ساری نعمتیں جو رب نے عطا فرمایا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ ہم کسی بھی حال میں رہیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر خوشی کا اظہار کریں گے، کیونکہ ہم ابلیسوں میں سے نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کے وفاداروں میں سے ہیں۔ عقیدت سے ایک بات میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس رسول سے قریب ہونے کے لیے، ابھی آپ نے سنا نا، نبی اتنے آپ کے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ آپ کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی قربت کو استعمال کریں، قربت کو حاصل کریں، ہم ان کے قریب ہونا چاہیں۔ آئی کوئی ایسا عمل جو ہم اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں کہ ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں، تو میں ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں جو تمام عمل میں محبوب العمل ہے، اور یہ عمل بندہ ہی نہیں کرتا ہے بلکہ ان بندوں کا خدا بھی کر رہا ہے اور فرشتے بھی کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ درود پاک ہے۔ پیار سے پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد باری وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جتنا ہی دیر بیٹھنا آپ کو زندہ دلی کے ساتھ بیٹھیے گا، جب آپ کو نیند آنے لگے تو مجھ کو اشارہ کر دیجیے گا، کیونکہ ہم لوگ اسٹیج پر درسگاہ میں بھی رہتے ہیں اور جلسگاہ میں بھی بہت زیادہ رہتے ہیں۔ عادت ہے ہم لوگوں کی رات کو جاگنے کی، لیکن آپ لوگوں کی نہیں ہے۔ بہرحال نبی کا نام سن کر، ان کی نعت سن کر، ان کا ذکر سن کر ہو سکتا ہے آپ کے اندر بیداری آ جائے تو بڑا پروف ہو جائے گا۔ پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور پھر درود شریف کی کثرت کرتے رہیے گا۔ جو جتنا درود پڑھتا ہے اتنا ہی مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں محشر میں وہ میرے قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر جتنا ہی درود پڑھا ہوگا۔ حضرات اس موقع کو گوانا نہیں چاہیے۔ کہاں موقع ہمیں ملتا ہے، کہاں فرصت ملتی ہے دنیا کے کام کاج سے، ہم کہاں درود شریف پڑھتے ہیں؟ حالانکہ مجاز یہ ہونا چاہیے کہ ہر موقع سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ گھر سے نکلو تو درود، سفر میں رہو تو درود، دکان کھولو تو درود، سامان بیچنے سے پہلے درود، ہر کاموں میں درود پاک پڑھ کر تو دیکھیے اللہ رب العزت مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ صرف معمولات میں شامل کر لیجیے، پھر بعد موت قربت مصطفیٰ سے آشنا ہو جائیے گا۔ جتنا پڑھیے گا اتنا ہی قریب مصطفیٰ کے رہیے گا۔ آج میں آپ کے سامنے جو قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ لوگ سنیے گا۔ ہاتھ اٹھائیے تو ہاں کتنے لوگ سنیے گا نا؟ تو میں بہت ساری زبانوں میں ترجمہ سنانے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا جو بھارت کی ایک بولی ہے، بھارت کی ایک بولی ہے، پیار سے بول دو سبحان اللہ۔ پہلے آیت سنیے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اور آقا اس کی تصدیق فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ آج ہم اتنے پیچھے ہیں کہ نہ ہم قرآن دیکھتے ہیں، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن سمجھتے ہیں، نہ قرآن کے احکام کو ہم کبھی دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن صرف اتنا ہم نے سمجھا ہے، گھر میں بچہ پیدا ہو 1.25 مہینہ ہوگا تو قرآن کی تلاوت ہوگی، ختنے کا موقع آئے گا تو قرآن کی تلاوت ہوگی، کسی کا انتقال ہو گیا، چہلم ہے تو قرآن کی تلاوت ہوگی، برسی کا موقع آئے گا تو قرآن کی تلاوت ہوگی، شادی
مشتاق صاحب قبلہ بچوں کو لے کے چلیے قرآن خوانی کر دیجیے. حضرات قرآن اسی لیے نہیں ہے، قرآن محبت کے ساتھ دیکھنے کی بھی چیز ہے، پڑھنے کی بھی چیز ہے، چومنے کی بھی چیز ہے، اور قرآن پہ عمل کرنے کی بھی. قرآن ہم نے دیکھا نہیں، آج اس کا فائدہ غیروں نے لیا ہے. قرآن کو پڑھا، قرآن کو ریسرچ کیا، قرآن کے ترجمے کو اور اپنی بولی میں، اپنے بھاشے میں، اپنے انداز میں اس کو ریسرچ کیا ہے. آج دنیا والے اگر کوئی نئی بات کا ایجاد کرتا ہے، کوئی نیا کام کرتا ہے، تو دنیا کے کسی باپ کی کتاب نہیں، وہ پروردگار کی کتاب قرآن پاک ہے. جسے ریسرچ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے ترجمے کو دیکھتا ہے، پھر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے. آؤ قرآن کا ترجمہ سنو، اپنی زبان میں نہیں، اپنے لوگ کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. ابھی قاری صاحب قبلہ نے ترجمہ کیا تھا، آپ نے سنا، مولانا صاحب ترجمہ کریں گے، آپ سنیں گے. لیکن آج میں ایک نئی بات بتاتا ہوں، قرآن کا ترجمہ سنیے اور میں آپ کے مزاج کو ٹٹولنا چاہتا ہوں کہ واقعی آپ سننے کے مزاج میں ہے یا نہیں. ایک ہے جس کا نام تلسی داس ہے، جس کی کتاب ہے سنگرام قرآن، سیکٹر 12 پارٹ 6 پیج پہلے پہ لکھتے ہیں ایک چھوٹا سا دوہا جس میں رب کے پرکاش کو اجاگر کرتا ہے اپنی بولی میں، جسے ہم کہتے ہیں خدا کا نور آ رہا ہے. سبحان اللہ، خدا کا نور آیا ہے. سنیے وہ کیا کہتے ہیں اور اپنی زبان میں کس طرح لکھتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو جانیں. قرآن کو سمجھنے والا دنیا کو نہیں سمجھتا ہے، جو قرآن سمجھ لیتا ہے زمانہ اس کو سمجھنے کے لیے آتا ہے کہ وہ کس مزاج کا ہے، وہ کس معیار کا ہے. اس لیے میں آپ کا توجہ اس بات کی طرف لانا چاہوں گا کہ قرآن ہے کیا. سنیے تلسی داس کا ترجمہ، اس کے بعد میں اپنا ترجمہ سناؤں گا، اپنوں کی بات کہوں گا. تلسی جی کہتے ہیں اوم دیت ستیو مہادیو ہرم شیوا کیرتا کرم جگدیشورا گودارم گنجاشنارم ہرما سوہا پرمتم جشیشم گنجلستارم پنڈیتم گورم سوہا. سمجھ لیے؟ کہاں سمجھے گا؟ جس نے سمجھا وہ اپنی بولی میں زمانے کو بتا دیا. جیسے حضور جنک پور کا ایک پنڈت تھا جو اپنے پڑوسیوں کو، ٹولے محلے والوں کو جب مرتا تھا کوئی نہ، تو اس کے کان میں کچھ پڑھتا تھا جا کر کے. لوگ دیکھتے تھے کہ پنڈا پڑھتے کیا ہے، پنڈت جی پڑھتے کیا ہے، مرنے والوں کے وہ بھی کان میں. یہ بات پھیل گئی، اشہر ہو گئی، اور بات پہنچی کہاں تک معلوم ہے؟ راجا کے دربار تک. کہا حضور مہاراجا، یہ پنڈت جی مرنے والوں کے کان میں کچھ پڑھتا ہے، کچھ بولتا ہے، بہت جگہوں میں دیکھا ہے، بہت جگہوں میں دیکھا ہے. کہا ٹھیک ہے، اس کو بلاتا ہوں. بلایا. کہا سنو تم مرنے والوں کے کان میں کیا پڑھتے ہو، کیا کہتے ہو؟ کہا چھوڑیے نا مہاراج، کیا پڑھتا ہوں، کیا پڑھواتا ہوں، سب چھوڑ دیجئے. جو میں کرتا ہوں نا، پڑھواتا ہوں، اگر پڑھ لیتا نا تو وہ سورگیہ واسی ہو جاتا ہے. بڑے حیرت میں پڑ گئے. مہاراج کا دماغ گھوم گیا، کمر ٹیڑھی ہو گئی. پنڈت جی کیا پڑھاتے ہو؟ جو مرنے سے پہلے پڑھ کے مر جاتا ہے تو وہ سورگیہ واسی ہو جاتا ہے. کہا ایک منتر ہے جس کا آگمن کراتا ہوں، جس کو پڑھاتا ہوں. کہا منتر ہے؟ وہ کیسا منتر ہے؟ ایسے تو نے بتایا نہیں. کس دھرم کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس مذہب کے سنچالک نے اسے ایجاد کیا ہے؟ کہا سارے دھرموں کو تلاش کیا، سارے دھرموں کو تلاش کیا، سارے دھرم کے سنچالکوں کی تاریخ پڑھا، اس کے بیہیو دیکھا، اس کے بہوار دیکھا، اس کے کردار دیکھا، اس کی زندگی دیکھا، اس کے زندگی کے لب و لہجے کو دیکھا، تیور کو دیکھا، لیکن کہیں ایسا منتر نہ ملا جو سورگیہ واسی ہو جائے آگمن کر لینے سے، پڑھ لینے سے. کہا پھر کہاں سے لائے ہو؟ کہ اپنے باپ کے گھر سے نہیں لایا، مذہب اسلام کے رسول پاک سے لایا. بولو بولو پیار سے بولے. کہا کیسا؟ ایک مذہب اسلام ہے جس کا ایک منتر ہے، اگر کوئی بھی بشر، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی منش، کوئی بھی آدمی
مرنے سے پہلے آگمن کر لے، مرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو سورگیہ واسی ہو جاتا ہے. اس کے ہردے اور آتمے کے پاپ کو ایشور مٹا دیتا ہے، پربھو مٹا دیتا ہے، خدا معاف کر دیتا ہے. اس کی دنیا اچھی ہو جاتی ہے، اس کا عاقبت سنور جاتا ہے، وہ بیکنٹھ کا حقدار ہو جاتا ہے، وہ جہنم کا جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. اب راجہ بازید ہو گیا. کہا مہاراج بتاؤ پنڈت جی وہ ہے کیا، وہ کیسا منتر ہے، وہ کیسا جادو ہے جو جاگمن کر لے، جو پڑھ لے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، دنیا آباد ہو جاتی ہے. مجبور ہو گیا، کھڑا ہو گیا، مجمع لگا ہوا ہے، کثیر جماعت ہے، شور ہو گیا ہے، شور ہو گیا ہے. پنڈت جی بتانے والے ہیں، پنڈت جی بتانے والے ہیں وہی جو کانوں میں پڑھاتے ہیں، مرنے والوں کو کہتے ہیں. اب پنڈت جی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھتے کیا ہے حضرات. بڑی شرم آتی ہے ہم لوگوں کو کہ جس کے لیے یہ تھا وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مسجدوں میں قرآن رکھا ہوا ہے، ہم کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور جس کو نہیں پڑھنا چاہیے وہ ریسرچ کر کے کتنا آگے نکل گیا ہے. حضرات ذرا دیکھو تو صحیح. پنڈت جی کہتے ہیں مذہب اسلام کے سنچالک محمد مصطفیٰ عبداللہ کا پتر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسا ابھیان چلایا، ایک ایسی تحریک چلائی، ایک ایسا تحفہ لایا، ایک ایسا منتر زمانے کو دیا جو اس کا آگمن کر لیتا ہے تو پھر سورگیہ واسی ہو جاتا ہے. کہا بولو تو صحیح وہ کون سا منتر ہے. سنیے پنڈت جی کہتا ہے لا الہ الا اللہ پرم پدم جنم بیکٹھم پراپت ہوئی کی روپی اپنے نام محمد. کہا مطلب کیا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ جو کوئی پڑھ لیتا ہے ہرنے پاپن اس کے ہردے اور آتمے کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے پاپ کو مٹا دیا جاتا ہے. اس لیے میں جانے والوں سے بھی کہتا ہوں اور پوری دنیا کے واسیوں سے کہتا ہوں، پورے ملک کے واسیوں سے کہتا ہوں الا لما پرم پدم جنم بیکنٹھ پراپت ہوئی تو جب نام محمد. اگر چاہتے ہو اس کائنات میں سورگیہ واسی بننا اور مرنے کے بعد بیکنٹھ کا حقدار بننا تو محمد نام کا مالا جپتے رہو، یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضرات جب ان جملوں کو سنانا تو ایک پنڈت جی جس کا نام ہے سوم ناتھ سوم. آج ہم میں کچھ بڑا بڑا وواد ہو چکا ہے، ٹوپی اور داڑھی والا ہی مخالفین ہے نا. جیسے کربلا میں RSS والا حسینی کو نہیں مرنے کیا تھا، ہاں یہ گلاب پھول والا نہیں تھا، چوٹی والا نہیں تھا، دھوتی والا نہیں تھا، تلوار چلانے والا داڑھی ٹوپی والا تھا. جی تاریخ معلوم ہے نا. ٹوپی داڑھی والا اس میں بھی مفتی صاحبان، حافظ قرآن، قاری قرآن وہ سارے تھے. آج بھی اس کا اثر ہے. نبی کے نام کا عطیہ کھاؤ اور نبی کی شان میں یوں بھی کرو ہے نا، خاموش نمائی بھی کرو. نبی کے نام کا پانی پیو، نبی کو اپنے باپ کی طرح کہو، اپنے دادا کی طرح کہو. سومناتھ سوم پنڈت جی کہتے ہیں روضہ پاک سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، روضہ پاک سے ہو کر جو ہوا آتی ہے ہم مریضوں کے لیے بوئے شفا لاتی ہے. کیسے ہے یہ مومن کہ اپنے آقا کو بشر کہتے ہیں. ہم یار ہم ہیں ہندو مگر ہم کو حیا آتی ہے، ہم ہیں ہندو مگر ہم کو حیا آتی ہے. چوٹی والے کو شرم آتی ہے چونکہ اسے پتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا شاستر ہے، کوئی سب سے بڑا مہان ویکتی ہے، کوئی سب سے بڑا اونچا مقام والا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، آمنہ کا بیٹا، عبداللہ کا لخت جگر ہے. اسی لیے تو تلسی داس نے اپنی کتاب سنگرام پران کے دوسرے پیج پر لکھتے ہیں سومتی ویشویشم گھربتم سروجوم. سنو اس محمد کی ہسٹری، سنو اس محمد کی تاریخ کو جسے دنیا آج ایک قائد مانتی ہے، جسے دنیا والے کلمہ پڑھنے کے بعد اسے اپنے جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. سنو اس کی ہسٹری. وہ لکھتے ہیں وہ محمد جس گرب سے جنم لیں گے، وہ عبداللہ کا پتر جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے، جس ماں کے شکم سے پیدا ہوں گے، اس کی ماں
ماں کا نام سومتی ہوگا، اس کی ہندی شانتی ہوتی ہے، اس کا اردو چین ہوتا ہے، چین کا فارسی سکون ہوتا ہے، اور سکون کی عربی امن ہوتی ہے، اور امن بنتا ہے آمنا سے۔ آمد رسول کا موقع ہے، پیار سے سنیے اور رب پاک کا ارشاد کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بڑا آسان لگتا پڑھنے میں، ترجمہ کرنے میں اور سننے میں، تحقیق کے آیا رب کی طرف سے سب کی طرف ایک نور، لیکن کب آیا، کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، کس نے بھیجا، کہاں آیا، کس کے لیے آیا، بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر اس آیت کو دیکھا جائے، اس کی گہرائی میں اترا جائے تو ایک مقرر رات بھر تقریر کرے گا، لیکن آیت کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ سنیے کیا کہتے ہیں تلسی جی، ماں کا نام ہوگا سومتی، اس کی ہندی ہوتی ہے شانتی، اردو ہوتا ہے چین، چین کا فارسی سکون، سکون کی عربی امن، اور امن بنتا ہے آمنا سے۔ علماء کرام ہے، ایشور کہتے ہیں نریکار کو، نروپ نچتر نریکھا، جس کو نہ ہو ان ایک آنکھوں نے دیکھا اسی کو ایشور کہا جاتا ہے ہندی شبدوں میں۔ اب آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن اس مسئلے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یہی تو تعریف اللہ کی ہے۔ کہا سنا تو دے، کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، ایسے معاملات سے پاک اور صاف ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ایشور کہتے ہیں نریکار کو، نہ ماں کو نہ باپ کو نہ بیٹا کو نہ بیٹی کو۔ اب اسی ایشور کو آدھار بناؤ تو ایشور کی عربی ہوگی اللہ، اور ویش کہتے ہیں بھگت کو، پوجا کرنے والے پجاری، فارسی میں کہتے ہیں بندگی کرنے والے، اور عربی میں کہتے ہیں عبادت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ اور عبادت عبد سے بنتا ہے، ایشور کی عربی اللہ، ویش کی عربی عبد، اور اللہ کو ملاؤ تو بن جائے گا عبداللہ۔ سبحان اللہ۔ تلسی جی کہتے ہیں اے سنسار کے جینے والے واشیوں، مکے کی وادی میں عبداللہ کا پتر جو پائے نبی النور کو جلوہ افروز ہو گئے، وہ دو ناموں سے جانے جائیں گے، دو ناموں کے ذریعے جانے جائیں گے۔ کون کون سا نام ہوگا؟ کہ ایک نام سورج ہوگا، ایک نام اوم ہوگا۔ دیکھا ہوگا دیواروں پہ لکھا تھا یوں یوں اوم لکھا ہوتا ہے، دیکھیں ہے نا، ہندو بھائیوں کے دروازوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس کی سنسکرت میں ترجمہ ہوگا سورج جس کی خوب رچنائیں کی جائیں، اوم جس کی خوب رچنائیں کی گئی ہو، اردو میں جس کی خوب تعریف کی جائے، جس کی خوب تعریف کی گئی ہو۔ اب اسی سورج اوم کو آدھار بنا کر عربی بنائے تو سورج کی عربی ہوگی احمد، اوم کی عربی بنے گی محمد۔ کلیئر ہو گیا؟ تلسی جی کہتے ہیں اے دنیا والے، یہ آمنہ کا پتر عبداللہ کا لخت جگر عرش پہ چمکیں گے احمد بن کر، مکے کی دھرتی پہ اتریں گے محمد بن کر۔ نہ عرش پہ چمکنے کا جواب ہوگا، نہ زمین پہ اترنے کا جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو سلامت رکھے۔ دیکھیں حضرت ہم کو بھی 10 روپے مل گیا ہے۔ ایک شعر سناتا ہوں، یہ سب ہم سب عاشقان رسول ہیں، ایک شعر سنا دیتا ہوں، بول دوں جور سے، پڑھ دوں، سنیے گا نا۔ ممتا کو پریم سکھاوے، ہاں سب پڑھ رہے ہیں اردو میں تو ہم ہندی میں پڑھیں گے کیا، لیکن نبی کی بات ہے نا، کسی اور کی تو بات نہیں ہے۔ ممتا کو پریم سکھاوے، یہی گنگا جل بہی بہی جاوے۔ دیوگھر کا ایک پنڈت نے لکھا، دوسرا شعر سنیے گا، عاشق رسول ہے تو مچل جائیے۔ کیا لکھتے ہیں؟ سندر روپ جگتی موسیقاوے، نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ ہم کیا نعت پڑھتے ہیں جو غیروں نے پڑھا؟
टोपी और दाढ़ी वाला क्या पढ़ेगा जो चोटी और धोती वाला पढ़ रहा है ना। जे कितनी अच्छी बात कर रहा है, सुनिएगा। सुंदर रूप जगत मुँह से कावे, नाम मोहम्मद जग जग छावे। पंडित जी कहते हैं, हिंदू पंडित कहते हैं, जो तुलसीदास ने कहा आसमान में चमकेंगे अहमद बनकर, जमीन पे उतरेंगे मोहम्मद बनकर, न आसमान में चमकने का कोई जवाब होगा, न जमीन में उतरने का कोई जवाब होगा। अब सुन, उस मुस्तफा की बात मत कर, उनके कदमों की बात मत कर, उनके दस्ते नबूवत की बात मत कर, उनके जिस्म पाक की बात मत कर। रब ने उनके चेहरे को इतना सुंदर बनाया, ऐसा मुखड़ा बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि तुमने तालाब को देखा होगा, अगर बीच में गुलाब का फूल खिल जाए, फिर जाकर किनारे से खड़े होकर उस फूल को देखो, तो फूल के देखने से पहले फूल को देखने से पहले तालाब के हुस्न तेरी नजर में आ जाती है, कितना खूबसूरत हो जाता है। एक फूल है बीच में, और उसी फूल की वजह से पूरा तालाब खूबसूरत हो जाया करता है। एक दुनिया वालों, मक्के की सरजमीन पर अमना के बेटे को जो रब ने नाज़िल फरमाया, नज़ुल फरमाया, रब कायनात ने जो जलवागर फरमाया है, उनका चेहरा पूरी कायनात में उसी गुलाब फूल की तरह है, जो तालाब के पीछे पूछो और पूरा तालाब उसे हुस्न में निखर जाए। नबी के चेहरे से पूरी कायनात को हयात खुशगवारी मिल गई। और ये अपने बाप के घर से नहीं बोल रहे, रसूल पाक ही के घर से बोल रहे हैं। नबी का दरबार है, जलवा अफरोज है, जिब्रील आते हैं, पैगामे मौला सुनाते हैं, बाद अलैका सलेका के जाने का इरादा फरमाते हैं। आका ने फरमाया थोड़ी देर ठहर जाओ ना, एक सवाल का जवाब बताया जाओ। आका हुक्म हो। आका फरमाते हैं, ए जिब्रील एक बात पूछूं? कहा पूछिए ना आका। एक बात पूछूं? कहा पूछिए ना आका। एक बात बताओ, आज तक तूने मेरे जैसा किसी को देखा है क्या? बोलो बोलो, प्यार से बोलिए ना, और जोर से बोलिए ना। हाँ, जो पैगंबर रातों रात मेरे लिए जागे, हम 12 बजे रात तक जाके गुलामी का सबूत न दे तो कैसा गुलाम। तारीख पढ़ते हैं आप लोग हिंदी उर्दू? जब कहीं मजनू का जिक्र हो और लैला का जिक्र हो और मजनू बैठा हो तो उसके नाम पे उछल जाता है, लेकिन हलवा खोर मजनू होगा तब साइड हो जाएगा। सुना है ना वाकया, हलवा खोर मजनू साइड हो जाता है, लेकिन दिल से चाहने वाला जिस्म जान को हाजिर कर देता है। हम लोग हलवा खोर में से तो नहीं ना, हम लोग जान देने वाले हैं मुस्तफा पे। सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, कहा पूछिए कहा एक तो बता, एक सवाल का जवाब तो बता, कहीं तूने मेरे जैसा भी किसी को देखा है क्या? जिब्रील ने सरे नियाज खम कर दिया, कहा या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बड़ा सवाल है, मैंने आज तक आपके जैसा। कहा जिब्रील बोलो ना, मेरे जैसा देखा कहीं का? तूने जमीनो जमा देखा, मकीनो मखा देखा, जनूबो शेमाल देखा, मशरिको मगरिब देखा, जमीन के चप्पे चप्पे को देखा, अर्श की बुलंदी देखा, जन्नत और जन्नत की पहाड़ों को देखा, हूर गिल्मा को देखा, मासूम मलाइका की जमात को देखा, अंबियाओं की जमात को देखा, चांदो सूरत को देखा। ए जिब्रील बोल तो सही, कहीं मेरे जैसा भी किसी को देखा है? जिब्रील ने सर झुका दिया, कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने सारा जहान देख लिया, जमीन के गोशे गोशे को देखा, चप्पे चप्पे को देखा, मशरिको मगरिब को देखा, जनूबो शिमाल को देखा, जमीन के नीचे ऊपर देखा, मलाइका की मासूम जमात को देखा, और गिल्मा को देखा, जन्नत और जन्नत की बहारों को देखा, पर सच तो यही है आका, आज तक मैंने आपके जैसा किसी को नहीं देखा है। जब चांद सूरज को देखता हो तो ऐसा महसूस होता है कि चांद और सूरज भी आपके रुखसार से हुस्न की झुक झुक कर भीख मांग रहा हो।
حقیقت بھی یہی ہے کہ آج اگر کعبے کو عظمت ملی ہے تو قدم نازل مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عرش کو بلندی ملی ہے تو نالین پاک مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جنت کو حسن شبا ملا ہے تو میرے نبی کے حسن کا صدقہ ہے، چاند و سورج کو جو نور ملا ہے یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے، بلکہ یوں کہہ دو کہ پوری کائنات کو حیات خوشگواری ملی ہے تو میرے نبی کی حیات پاک کا صدقہ ہے۔ تب کہیں تاریخ کا مطالعہ کر کے کوئی پنڈت کا قلم اٹھتا ہے اور کہتا ہے تو نے سمجھا اسلام کے سنچالک عبداللہ کا پتر، نبیوں کا امام، رسولوں کا سردار کی ہستی کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ارے ان کے جسم کی بات مت پوچھ، رب نے اگر چہرے میں اتنا کمال رکھا ہے تو مصطفیٰ کے سارا جسم میں کتنا کمال رکھا ہوگا۔ یہ تو فضل ہے رب کا کہ اللہ نے ہمارے بیچ نور علی نور نبی کو لباس بشریت میں ملبوس فرما کر ہمارے بیچ جلوہ گر فرما دیا تاکہ میرے بندے میرے محبوب کی قربت حاصل کریں، مانوس ہوں، پیغام لیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے قریب آ جائیں، ان کی قربت کو حاصل کریں، ورنہ میرے نبی نور ہی نور، بول دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کو اللہ نے نور علی نور بنایا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا